السلام علیکم. استخارے کے بعد نقصان نہیں ہوتا. آپ استخارہ کریں، لیکن جب یقین ہو جائے کہ استخارے میں یہی وجہ راجی ہے پھر عمل کریں. مجھے دوسری شادی کی خواہش ہے لیکن راستہ نہیں نکلتا. 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو. ایک مکروہ شکل جانور ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ درد کے لیے دوا کے طور پہ استعمال، وہ دوا کے لیے ہے تو جائز ہے. بہرحال انٹرنیٹ کے بجائے کتابیں لے کے پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے. ایک انسان دھوکے باز بھی ہے، اس نے قتل بھی کیا تھا لیکن اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتی ہوں. توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. باقی استخارہ کرو، استخارے میں خیر و شادی کرو اور نہ کرو. اگر کوئی آدمی MNA کی سفارش پہ نوکری حاصل کرے لیکن اس کی سند ہے، مستحق ہے، تو سفارش کو جرم تھوڑا ہے. اچھے کام میں سفارش کرنا جائز ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک بیٹی تھی. بالکل جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں. وہ تو ایک بیٹی کو شیعہ نہیں مانتے، تم الٹی بات لکھ رہی ہو. شیعہ حسن حسین کو مانتے ہیں لیکن بی بی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ بھی حضرت علی کی بیٹی ہے اور بطن فاطمہ سے ہے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر سے. اگر مانے تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے. جو لوگ فوت ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کریں، بالکل کریں، ان کو ثواب پہنچتا ہے. قربانی کریں، قرآن پڑھ کے خود بخشیں، خود دعا کریں، طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں. یہ کرائے پہ نہ کروائیں، ثواب ہر حال میں ان کو ملتا ہے. اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جب ثواب پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں کسی کو آپ ہدیہ دیں تو وہ خوش ہوتا ہے. عورت کو طلاق ہوئی ہے، عدت میں گئے، مجبوری کی وجہ سے کہیں جا سکتی ہے؟ ہاں جا سکتی ہے. فرض نماز میں درود کے بعد جو قرآن میں دعا وہ مانگ سکتے ہیں. دعا کے بعد، درود کے بعد دعا مانگنا بھی سنت میں شامل ہے. اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو دل میں فخر آتا ہے کہ میں نے یہ نیکی، دل میں آئے، ظاہر نہ کرے لوگوں پر تو کوئی بات نہیں. ورنہ ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے نیکی پر. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر کام میں رکاوٹ ہو تو 100 دفعہ یا مانے ہو پڑھو. ٹھیک ہے، یا مانے ہو اللہ کا نام ہے. ایک اہل کتاب کہتا ہے کہ مسجد نبوی اصحاب الکہف کی نماز. مسجد نبوی کہاں؟ مسجد نبوی حضور دفن ہے. مجھے نہیں پتا ہم نے کیا لکھا ہے. میں پہلے تہجد پڑھتی تھی، اب آنکھ نہیں کھلتی. بہرحال عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ لیا کرو. تاکہ سونے سے پہلے تہجد چھوڑو نہیں، پڑھو. اگر آدمی ہر دفعہ عمرہ کرے گا، ہر دفعہ سر منڈانا پڑے گا. بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا. 2 عمرے کریں ان کو بھی سر منڈانا ہوگا. عمرے کرنے میں دم پڑ گیا ہے، یہاں نہیں دے سکتے. دم تو مکے میں دینا ہوگا، پاکستان نہیں دے سکتے. لیکن پاکستان سے پیسے بھیج کے یہاں دم کرا سکتے ہو. میرے سر پہ اچانک بوجھ ہو جاتا ہے
چہرے پر بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آگ لگی ہو. سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کرو، وہی پانی سر پہ بھی ڈالو، وہی پانی پیو بھی، اور چہرے پر بھی اسی پانی کے چھینٹے مارو. ثم استوى علی العرش کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں. کما یلیق بشانہ. شیعہ کے ساتھ کھانا پینا نہ کریں تو اچھی بات ہے. ہمارے یہاں ہر اتوار کے دن میں ختم القرآن کیا جاتا ہے، تو ختم القرآن کا نام ختم خواجگان کیسے ہو گیا؟ قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. چہرے اور ناک کے بال وضو کی حالت میں بھی اکھاڑ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، وضو رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. طائف حضرت ابراہیم کی زمین نہیں تھی، ویسے یہ آتا ہے کہ وہ ٹکڑے کو اللہ نے کعبے کا طواف کرا کے وہاں رکھ دیا. حضرت ابراہیم کی کوئی جائیداد نہیں تھی. ہم سے بچیوں کے معنی یہی ہوتا ہے، بچیوں کی شادی. آخر کسی بچی کہتے ہیں آپ بچیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں روز شادی کی، بچوں کے لیے نہیں مانگتے. تو بچیوں کی شادی کسی بچے سے ہوگی یا جن سے ہوگی؟ جب بچیوں کے لیے میں دعا کروں گا تو بچوں کی تو خود بغل ہوگی، ان کے ساتھ شادی ہوگی نا. بس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اعتراض تو کر رہا ہے نا. اللہ کی بندی، بچیوں کی شادی کس سے ہوگی؟ جس سے ہوگی تو ایک دعا میں دونوں کا کام بن گیا نا.